واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اگرچہ عمومی طور پر واقعہ معراج کے حوالے سے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس میں کچھ اور بھی ہے جو ہمارے لیے قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے حوالے سے مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے کہ مسجد حرام سے اس کی ابتدا ہوئی، اور یہاں زمینی طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ معراج جو ہے ہوا، اور اس کی زمینی انتہا یہ بیان کی گئی۔ مسجد اقصیٰ سے ہمارا ایک گہرا تعلق ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا وہ قبلہ اول بھی ہے۔ 17 ماہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی، اور پھر وہ ساری سرزمین جو اس مسجد کے ارد گرد ہے وہ برکتوں والی ہے، اور وہاں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تو وہ سرزمین برکت والی زمین ہے، اور پھر اس سرزمین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ انبیاء کرام وہاں پہ تشریف لائے، اور آج بھی وہاں انبیاء کرام کے مزارات بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے وہ سرزمین ہم مسلمانوں کے لیے ایک بڑی مقدس سرزمین ہے، اور وہاں بسنے والے جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں ان سے ہمارا ایک اخوت کا، بھائی چارے کا اور مسلمان ہونے کا رشتہ اور تعلق اور ناطہ ہے، جس سے ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہو سکتے۔ کلمہ طیبہ کا تعلق یہ بہت مضبوط تعلق ہے، یہ کبھی ختم نہ ہونے والا تعلق ہے۔ دنیا کے کوئی جس کونے میں موجود ہو، جب وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ ہمارا دینی بھائی ہے، اور اس سے ہمارا کلمہ طیبہ کا ایک رشتہ ہے جو بہت مضبوط ہے۔ تو دوستان ذی وقار اس لحاظ سے ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ پھر دوسرے اور کئی پہلو ہیں جو بعد میں ہیں، مثلا ایک یہ کہ وہاں ان لوگوں پہ فلسطین میں، غزہ میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ فرض کریں اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوتے اور یہ ظلم اس طرح کا ہو رہا ہوتا تو ہم اس پہ بھی سراپا احتجاج ہوتے۔ یہ کسی کافر کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا تو غلط ہوتا، لیکن وہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں اور بچے ہیں معصوم، اور ان کے اوپر تاریخ کا بدترین جبر اور ظلم وہاں دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے۔ تو اس لیے اس کے حوالے سے بات کرنا یہ ہمارے دینی اور اخلاقی فریضہ میں شامل ہے۔ اس پہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر سکتے، یہ ایک تفصیلی بات ہے، لیکن بہرحال جو شرعی اخلاقی ہمارے تقاضے بنتے ہیں ان کے لحاظ سے ایک یہ ضروری چیز ہے کہ ظلم جہاں ہو رہا ہو، جس پہ ہو رہا ہو، ہم اس ظلم کی مذمت کریں، ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں،
اور ظاہر ہے کہ ہر انسان اتنا کرنے کا پابند ہے جتنا کہ اللہ رب العزت نے اس کو استطاعت دی ہے۔ لیکن آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں ایک چیز یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ظلم، جبر، استبداد کے خلاف اب لوگ آواز بھی نہیں اٹھاتے، ایک یہ چیز۔ دوسری اس سے بھی بدترین بات یہ ہے اگر کوئی آواز بھی اٹھا دے تو اس پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کو بھی ہدف تنقید بنا دیا جاتا ہے، یہ اس سے بھی بڑی بدترین بات ہے کہ ایک تو تم کر کچھ نہیں رہے اور جو کچھ کر رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق تمہیں وہ بھی گوارا نہیں ہے، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو دوستان ذی وقار، بہرحال ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے اور اس کے حوالے سے بہت ساری ریسرچ کی ضرورت ہے کہ آخر یہ وقت وہاں آیا کیوں ہے اور اب اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے اور وہاں کے مسلمانوں کے حوالے سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی تاریخ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کرائی اور اسی وجہ سے آپ کو امام القبلتین کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کے امام ہیں، مسجد حرام کے بھی اور مسجد اقصی کے بھی، کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو جو ہے وہ امامت کرائی۔ پھر یہ چیز کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، بغیر جنگ کے فتح ہوا، اس کی پوری تاریخ موجود ہے اور عیسائیوں کو وہ چھوڑنا پڑا اور پھر تقریباً 13 صدیاں وہ مسلمانوں کے زیر انتظام رہا۔ اس میں صرف ایک دور ہے 80-90 سال کا جب صلیبی جنگیں ہوئیں تو وہاں پہ پھر جو ہے عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ تو پھر اس دور میں 100 سال ان صلیبی جنگوں سے پہلے جو جناب سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز نے ایک دینی مدرسہ میں لوگوں کو پڑھایا اور ان کو تیار کیا، تو اس مدرسہ سے نکلنے والے علماء اور طالب علم وہ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن لوگوں کو تیار کیا وہ سارے کے سارے لوگ وہ نکلے۔ سلطان نور الدین زنگی بھی اسی سلسلے کا فیض یافتہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اسی سلسلے کا فیض یافتہ، اور ان کی فوج میں وہ سارے ہزاروں لوگ تھے جن کو دراصل تیار حضرت سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی اور امام غزالی نے کیا تھا یا ان کے شاگردوں نے کیا تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ ایک حقائق ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں اس بات کو، اور میری یہ جو عرض ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جن لوگوں کو آگے تیار کیا انہی میں سے وہ لوگ تیار ہوئے اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا حصہ تھے۔ پھر جنہوں نے وہاں صلیبیوں کو بھگایا اور بیت المقدس کو جو ہے وہ فتح کیا۔ تو دوستان ذی وقار، ہم بعض چیزیں بھول جاتے ہیں اور ہم اپنی تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے۔ تو بہرحال صدیاں وہاں مسلمان رہے ہیں اور مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اور بیت المقدس پہ مسلمانوں کا قبضہ رہا ہے، یہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں۔ لیکن ایک اور چیز کہ مسلمان جب بھی برسر اقتدار رہے، جب بھی مسلمانوں کے پاس قوت اور طاقت آئی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی کہیں بھی مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ کئی ایسے مواقع ہیں جب مسلمان فاتحین کو غیر مسلموں نے باقاعدہ جو ہے عوام جو تھی غیر مسلموں کی اور کافر لوگ جو تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر
ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے علاقے پہ بھی قابض ہو جائیں، کیونکہ یہ جو کفار ہیں، ہم برسر اقتدار کافر جو حکمران ہیں ان سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کے عدل پہ، انصاف پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ اور صدیوں مسلمان ایسے علاقوں پہ حکومت بھی کرتے رہے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور لوگ خوش رہے اور وہ غیر مسلم خوش رہے۔ لیکن دوستان زیوکار، تاریخ میں دن بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں دن، کبھی فاتح جو ہے وہ مفتوح ہو جاتا ہے اور کبھی مفتوح قوم فاتح ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ اللہ رب العزت کے ایسے اصول اور قوانین ہیں کہ جو ٹھوس ہیں، اٹل ہیں اور ابدی صداقت کے طور پر ہیں، جو ان اصولوں کے اوپر چلتا ہے تو پھر قدرت اس کا ساتھ دیتی ہے، اور جو ان اصولوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر قدرت ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ اور آج کل ہم کسی ایسے ہی رد عمل کا شکار ہیں کہ بہت ساری ایسی اصولی چیزیں جو قرآن و سنت سے ہمیں کرنی چاہیے تھی، ہم اس سے روگردانی کی، اعراض برتا، اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈالا، صریحاً خلاف ورزیاں کی، اور اس کے نتیجے میں آج پھر کفار جو ہیں وہ ہمارے اوپر برسر اقتدار آ گئے ہیں اور مسلط ہو گئے ہیں، اور اب وہ ایسے فیصلے سنا رہے ہیں کہ جو حیرت زدہ چیز۔ مثلا ایک چیز آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ بیت المقدس، اس کے ارد گرد سرزمین فلسطین، وہاں پہ حق مسلمانوں کا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں صدیوں سے مسلمان وہاں رہے ہیں، ہمارا حق ہے۔ لیکن 1967 میں ایک جو ہے جنگ ہوئی، عرب اسرائیل جنگ، اس میں اسرائیلیوں نے ایک منصوبہ بنایا گریٹر اسرائیل کا، کہ جس میں بیت المقدس کے ارد گرد کے علاقے بھی، سعودی عرب کا تھوڑا سا، اردن کا کچھ علاقہ، اور یہ سارے، یہ بھائی ہم نے قبضہ کرنا ہے بیت المقدس سے، اور فلسطین سے مسلمانوں کو مکمل نکال دینا ہے، اور یہ سارا قبضہ ہمارا ہوگا۔ انہوں نے اس کا ایک نقشہ بنایا اور ایک پوری منصوبہ بندی کی گریٹر اسرائیل کے نام سے، اور اس پہ جنگ بندی کے باوجود جب پھر عرب اسرائیل جنگ بند ہوئی تو اسرائیلیوں نے وہ علاقے جو مقبوضہ اس جنگ کی صورت میں جن پہ قبضہ کیا تھا، انہوں نے پھر ان علاقوں پہ قبضہ بھی نہیں چھوڑا، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی، اور آج تک کر رہے ہیں۔ یہاں صرف ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک اصول یہ بھی ہے، فطرت کا اور قدرت کا اصول ہے، کہ جو کمزور ہوتے ہیں ان کی بات نہیں سنی جاتی ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جرم ضعیفی یہ ہے کہ اب بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے حق میں کوئی نہیں بولتا، کسی کو درد نہیں ہے، اور اقوام عالم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اب سب کو پتا ہے کہ کوئی مؤثر احتجاج نہیں، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں، جو فیصلے ہم نے کرنے کرتے چلے جائیں۔ آج جو ایک عالمی بدمعاش ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ اور ٹرمپ کی صورت میں، ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اگلے دنوں ایک اصطلاح استعمال کی ہے کہ ابلیس اکبر، اور یہ بڑی مناسب بات ہے کہ امریکہ کو کہا جائے کہ وہ ابلیس اکبر ہے، ایک بڑا شیطان ہے۔ اور وہ ٹرمپ، اس نے حالیہ دنوں میں مزید یہ کہا ہے کہ یہ غزہ کی جتنی سرزمین ہے اس کو خالی کرا دیا جائے، مسلمان اس کو خالی کر دیں، ہم یہاں پہ ایک ریئل اسٹیٹ کا سلسلہ کریں گے، اس کو تفریح گاہ بنائیں گے، اور اس میں اپنے سلسلے کر کے، اور پھر یہاں ہم اپنی مرضی کے لوگوں کو آباد کر دیں۔ تو یہ ایسی بات ہے، اخلاقاً، قانوناً، شرعاً، بین الاقوامی قوانین، کوئی بھی چیز اس کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن
وہ کہہ رہا ہے اور عملاً اب صورت حال اس طرح کی وہ بنا رہے ہیں کہ جو کچھ اسرائیل وہاں پہ کر رہا ہے اس کی پوری پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے اور چند اور ممالک کر رہے ہیں پوری پشت پناہی، کیونکہ اگر امریکہ کی پشت پناہی اسرائیل کو نہ ہو تو اسرائیل بذات خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ وہاں ایسا کوئی ظلم کر سکتا، ان کی اتنی بڑی تعداد ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں 1.5 کروڑ کے قریب یہودی ہیں، پوری دنیا میں ان کی آبادی 1.5 کروڑ کے قریب ہے اور ہم مسلمان 2.25 ارب ہیں۔ لیکن یہاں بھی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، قدرت کی یہ تقسیم ہے اور اس کی یہ فیصلے ہیں کہ اگر 1.5 کروڑ اپنے آپ کو منظم کر لیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیں اور اپنے دماغ کا استعمال کر لیں تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور 2.25 ارب اگر ان میں انتشار ہو، افتراق ہو اور آپس میں لڑائیاں ہو، فرقہ واریت ہو، سیاسی جنگ ہو، مذہبی جنگ ہو، اقتدار کی ہوس ہو، لالچی ہو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ذلیل ہو جاتے ہیں اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ہمیں کوئی بھی ایک بھی عالمی سطح پہ بڑا مسلم حکمران نظر نہیں آتا جو اس پہ کوئی آواز بلند کر رہا ہو، جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمارے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ بولتے تک نہیں ہیں، گونگے شیطان بن چکے ہیں۔ سارے مسلم 57 مسلم ممالک کے حکمران جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک خاموشی ان پہ طاری ہے، ایک خوف کی کیفیت ان پہ طاری ہے، اور وہ بولتے بھی نہیں اور کسی قسم کا رد عمل دینا جو ہے وہ اس کو پسند ہی نہیں کر رہے۔ تو دوستان ذی وقار ایک بات یاد رکھیں، خوف سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ کبوتر اگر اپنی آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی اس کا شکار نہیں کرے گی؟ تو یہ بھول ہے ان کی۔ اور تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ ہمیشہ یہ بتاتی ہے کہ جو قومیں اپنا حق لینے سے دستبردار ہو جاتی ہیں کوئی بھی ان کو ان کا حق نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے جی، آپ جنگ نہیں کر سکتے، جنگ نہ کریں، لیکن ظلم کے خلاف آواز تو بلند کر لیں، کوئی سفارتی سلسلے تو کریں، کوئی مسلم امہ کے حکمرانوں کا آپس میں اکٹھی کر لیں، اس پہ بات ہی کر لیں کہ یار ایسا کیوں ہو رہا ہے، کوئی ترتیب بنائیں، کوئی طریقہ کار بتائیں۔ تو دوستان ذی وقار یہ ایک مجرمانہ غفلت جو ہمیں نظر آتی ہے کہ معصوم بچے اور ہاسپٹلز میں زخمی لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی بمباری ہو رہی ہے، خواتین کے اوپر ہو رہی ہے۔ وہ جو ویڈیوز، جو تصاویر، جو چیزیں آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارا میڈیا تو وہ دکھاتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس میڈیا کے اوپر بھی ان کے اتنے گہرے اثرات ہیں کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اور بھی کئی ذرائع سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور ایسا ظلم جو ہے دنیا میں کہیں اور نہیں ہو رہا جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ان معصوم بچوں کے اوپر ہو رہا ہے، ان عورتوں کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پہ کوئی آواز نہیں بلند کی جا رہی۔ تو دوستان ذی وقار، ظلم کے خلاف اپنے دائرہ استطاعت میں رہتے ہوئے آواز بلند کرنا یہ ہر مسلمان کا اخلاقی فریضہ، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میں ممبر پہ گفتگو کر سکتا ہوں تو میں کروں، کوئی میڈیا پہ آواز اٹھا سکتا ہے تو اٹھائے۔ اور پہلے یہ بات تھی کہ جی علماء کرام فتویٰ نہیں دیتے جہاد کا، اور یہ سارے امریکہ کے کاسا لیس ہیں، فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں۔ تو اب اسلام آباد کے اندر ابھی کل آپ نے دیکھا کہ وہاں مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، دیگر مکاتب فکر کے سارے علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ جہاد دیا۔ اب ایک اور بات کہ اس کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ریاست کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، حکمرانوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن علماء نے اپنا فریضہ سرانجام دے دیا اور ادا کر دیا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہاں فلسطین میں جو ہے وہ اب جہاد ہو رہا ہے وہاں، اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ بھی جہاد کا اعلان کریں۔ تو بہرحال جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہ فوج نہ بھی بھیجیں تو کم از کم آواز تو بلند کریں، کوئی اس پہ حکومتی سطح پہ بھی کوئی اقدامات تو کریں۔ لیکن
افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں ایسا کچھ دیکھنے اور سننے کو نہیں مل رہا. پوری دنیا کے مسلمانوں کی عوام جو چاہتی ہے وہ حکمران نہیں چاہتے، اس جذبے کی ترجمانی نہیں ہو رہی. لیکن یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر آج بھی ہمارے حکمران غفلت کی یہ چادر اتار پھینکیں تو ان کو بڑا فائدہ بھی ہوگا. اور یہ جو جگہ ہے مسجد اقصی اور غزہ اور فلسطین، یہاں پہ جہاد قیامت تک جاری رہنا، اس کی پیشین گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے. فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ مسجد اقصی کے دروازوں کے ارد گرد قیامت تک جہاد کرتا رہے. اس کی بڑی فضیلت ہے، وہ کسی کے باپ سے بھی ختم نہیں ہو سکتا، نہ ٹرمپ سے، نہ نتنیاہو سے، اور نہ کسی اور سے. وہ رہنا ہے وہاں پہ. مجاہدین اسلام جہاد کرتے رہیں گے، فریضہ ادا کرتے رہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ فرائض ہمارے بھی ہیں. ہم ان کے لیے دعا تو کریں، ہم ان کے لیے کوئی اخلاقی سپورٹ تو کریں. جو وہاں پہ اپنے بچوں کو ذبح کروا رہے ہیں ان کے لیے ہم آواز ہی نہیں بلند کر سکتے، ان کی کوئی ہم حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. حالانکہ جس کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں اس سے اللہ نہ کرے کبھی ہمیں گزرنا پڑے تو ہمیں پتہ چلے کہ وہاں پہ کتنے لاکھ لوگ جو ہیں اس جنگ کے نتیجے میں ان کو بے گھر ہونا پڑا ہے. کتنے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو وہاں پہ شہادت پا چکے ہیں. معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، ان کے گھر اڑا دیے گئے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں عمارتیں گری پڑی ہیں، اسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے اس جہاد سے دستبردار نہیں ہو رہے. یہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا ہے اور شہادت کا شوق ڈالا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں مسلم امہ کے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ اگر اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے اور ہم بھی اپنی آنکھیں کھولیں. اور بھی کئی چیزیں ہیں، مثلا یہ ہے کہ جو مصنوعات ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست اسرائیل کے ساتھ ہے یا اس کی معاونت کرنے والے ممالک کے ساتھ ہے، تو آپ ایسی مصنوعات جو ہیں ان کا بائیکاٹ بھی کریں اور ویسے بھی اپنے ملک کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کریں. اپنے ملک کو فائدہ ہوگا. یہاں مصنوعات بنانے والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنی مصنوعات کی کوالٹی کو بہتر بنائیں. لوگ یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر متبادل کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے. تو یہ چیزیں بھی مسلمانوں پہ عائد ہوتی ہیں کہ ہم صرف ان کو برا بھلا یا بائیکاٹ کی بات نہ کریں، کچھ اپنا سلسلہ بھی بہتر کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں جو پروڈکٹس تیار ہو رہی ہیں، جو بنانے والے ہیں، وہ صرف لالچی نہ بنے بلکہ وہ بھی کوالٹی پہ توجہ دیں، اچھی چیزیں بنائیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہماری اپنی چیز جو ہے اور اسی معیار کی ہے تو یہ خریدیں، یہ استعمال کریں. تو بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو دعا لازمی کریں. یہ ایک لمبی بات چھیڑتے ہیں ملحد لوگ، لبرل لوگ کہ معاملہ جہاد کا ہے اور تم کہتے ہو کہ ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، ان کے میزائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو میرے بھائیوں اور دوستو یاد رکھیں، اسلامی تعلیمات دو چیزیں اس میں واضح ہیں. ایک ہے اس میں اسباب اختیار کرنا اور ایک ہے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا. اور ہم دونوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ اسباب کریں. سائنس اور ٹیکنالوجی وقت کی ضرورت ہے. اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ 1967 میں منظر عام پہ وہ لائے. ٹھیک ہے، تو آج کتنے سال ہو گئے ہیں اور اب وہ اس کی طرف آگے دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچھے دن دیکھنے کو ملے تو وہ کل نہیں ملیں گے، وہ آج آپ کو منصوبہ بندی کرنی ہوگی. 100 سال بعد آپ کو منظر دیکھنے کو ملے گا، 200 سال بعد آپ کو منظر دیکھنے کو ملے گا. اور اس میں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید ذرائع ان کا استعمال وقت کی ضرورت ہے. ہماری نوجوان نسل اس کی طرف آئے لیکن ان میں یہ جذبہ ہو کہ یہ سائنسی تعلیم، یہ ٹیکنالوجی کی تعلیم ہم نے اسلام کے دفاع کے لیے کرنی، اسلام کے سلسلے کو غالب کرنے کے لیے ہم نے یہ کرنی ہے. تو پھر انسان ڈاکٹر قدیر خان کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن دعاؤں کا سلسلہ
ضروری ہے آپ ان کے لیے دعا کریں، ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں، جمعوں کے بعد کریں، انفرادی سطح پہ بھی دعا کریں، کیونکہ دعا بھی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً جہاد بھی کیا، اور ہر جہاد کے موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی۔ تو دعائیں بھی کریں ان کے لیے، اور ان کے لیے عملی طور پر بھی اقدامات ایسے کریں۔ بہت سارے مسلم این جی اوز ایسی ہیں کہ جو وہاں پہ اپنا ورک کر رہی ہیں، ان کو کھانا پہنچا رہی ہیں۔ ہمارے بھیرا شریف سے حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسنا شاہ صاحب مدظل العالی، آپ کی سرپرستی میں ایک مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کام کر رہی ہے۔ تو وہاں پچھلے سال اس کے جو چیئرمین ہیں پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب، انہوں نے مجھے خود ملاقات میں بتایا، براہ راست بتایا کہ وہاں انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر ساری لائٹنگ کرائی تھی، اس کے جو واش روم ہیں وہ بہتر کرائے تھے، اس کے اندر سفیدی کروائی تھی، اور بہت سارے کام انہوں نے وہاں پہ کروائے تھے۔ اور جو مسجد اقصیٰ ہے اس کا انتظام جو اردن کی حکومت ہے اس کے زیر انتظام ہے یہ۔ تو ان سے انہوں نے رابطہ کیا اور ان کو انہوں نے مطمئن کیا کہ ہم یہاں یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ تو انہوں نے بہت سارا کام کرایا، اب بھی وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری مسلم تنظیمیں ہیں جو وہاں پہ اپنا مالی طور پر اور کھانے کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے وہاں پہ وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو اس کے ذریعے بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور ہر سطح پہ ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ بھی اس پہ لب کشائی کریں اور اس ظلم کو ظلم کہہ سکیں، اور اللہ رب العزت ہمارے فلسطینی مظلوم مسلمان بھائیوں کو بھی اسرائیل کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ آخر دعوانا